السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں طوبیٰ کامران۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں آپ کے فیوریٹ ناول کے ایپیسوڈ ہی لے کر آئی ہوں۔ ارے بھائی مجھے اپنا پورا تعارف تو کروانے دیتے۔ خیر چھوڑیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے، اب تو میں نے بتا ہی دیا۔ تو جناب، مجھے معلوم ہے آپ لوگ ناول دریائے عشق کی ایپیسوڈ 17 کو پڑھنے یا سننے کے شدت سے منتظر ہوں گے، اور میں آپ لوگوں کو انتظار کروا رہی ہوں۔ ہاں بھائی، بنتا ہے انتظار، تو اپنا فیوریٹ ناول، فیوریٹ رائٹر کے ناول کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے آپ سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ یوں ہی ہمارے ناولز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں ناول دریائے عشق ایپیسوڈ 17۔ اس نے خود مجھ سے بات کی، مجھ پر چلایا، بچپن کی باتیں کی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہوں؟ اب کی بار علینا ان کی جانب گئی اور چولہے کا نوب گھما کر آگ بجھا دی۔ پین میں پڑے بریڈ کے سلائس تیار ہونے سے قبل ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو وہ گھر کیوں نہیں لوٹ کر گیا؟ کنزا بیگم کا لہجہ عام تھا، مگر نظروں کا تاثر یہ بیان کر رہا تھا کہ انہیں علینا کی بات پر یقین نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا پپو، وہ جواب نہیں دیتا، ہر بار میرے سوال کو جھٹک دیتا ہے۔ آپ پوچھیں گی تو وہ بتا دے گا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے ناراض ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی موت کا دکھ بس ایک ڈرامہ ہے۔ وہ کیوں اتنا بدگمان ہو گیا ہے، میں کچھ نہیں جانتی پپو، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ آہن کمال خان نہیں، میرا اذان ہے، اذان سراج لاشاری۔ علینا نے اپنے مخصوص مضبوط لہجے میں کہتے کنزا بیگم کو یقین دلانا چاہا تھا۔ علینا کے لہجے کا یقین اور اپنی بات پر زور دینا کنزا بیگم کو بھی اس سلسلے میں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا یہاں آؤ، ناشتہ کرو، پھر اس سلسلے میں بات کریں گے۔ کنزا نے چولہا جلاتے واپس ناشتہ تیار کرتے ہوئے کہا۔ علینا جو خود بھوک سے نڈھال ہو چکی تھی، چپ چاپ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنا فون آن کرتی نبیہ کو میسج کرنے کا ارادہ کرنے لگی۔ وہ جلد از جلد سب سے یہ خبر شیئر کرنا چاہتی تھی، اور یہ بات اذان لاشاری کے غصے کو مزید ہوا دینے والی تھی۔ علینا، پہلے ناشتہ پھر باقی چیزیں، پہلے بھی بے دھیانی برت کر تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی، وہ تو اچھا تھا کہ اذان تھا، اب وہ اچھے سے جانتا تھا میرا پرابلم۔ علینا نے ان کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اچک لی۔ کنزا بیگم نے کوئی تاثر نہ دیا تھا۔ اب پہلے آرام سے ناشتہ کر لو، پھر فون سے کھیلنا۔ علینا کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے انہوں نے حکمی انداز میں کہا۔ جی۔ علینا نے مسکرا کر ان کی بات پر عمل کیا۔ پہلے والی علینا ہوتی تو اسے اس حرکت پہ یقیناً غصہ آتا۔ تم ناشتہ ختم کرو، میں باہر لان میں ہوں۔ وہ کہہ کر باہر چلی گئیں، کیونکہ وہاں رکتی تو علینا مسلسل اذان کی باتیں ہی کرتی رہتی، اور علینا سے ایسی باتیں سن کر انہیں عجیب حیرت ہی ہو رہی تھی۔ وہ سوال جو آج تک علینا کے ذہن میں تھے، وہی سوال ان کے ذہن میں بھی اٹھ کر اس خیال کی نفی کو کافی تھے کہ وہ شخص اذان ہو سکتا ہے۔ علینا کی باتیں ان کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ اذان تو 2 سال قبل ہی ایکسیڈنٹ میں بری طرح جل کر مر گیا تھا، اگر وہ زندہ تھا تو گھر کیوں نہیں لوٹا تھا؟ اور وہ پچھلے 8 ماہ سے یہاں تھیں۔ اگر اذان کا یہاں آنا جانا یا کسی سے تعلق بھی ہوتا تو وہ کبھی نہ کبھی تو اسے دیکھتی، اور آہن کو تو انہوں نے ایک بار ان کے فیملی فوٹوز میں بھی دیکھا تھا۔ پھر جو علینا کہہ رہی تھی، اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اسی ششر پنج کا شکار وہ اپنا کام چھوڑنے کمال ہاؤس کی جانب بڑھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ ان سے اچھی طرح واقف تھا۔ آئیں بی بی جی، عائزہ بی بی تو ابھی آرس لالا کے ساتھ باہر گئی ہیں، زرمینہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا تھا۔ اچھا، کنزا بیگم نے کھوجتی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اور کوئی گھر نہیں ہے؟ جی، آہن لالا بھی جاگنگ سے لوٹے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، زرمینہ نے انہیں اطلاع دی تھی۔ آپ آئیں، بی بی جی بھی آتی ہی ہوں گی، زرمینہ نے مزید کہہ کر انہیں اندر آنے کو کہا۔ اس سے پہلے کنزا بیگم کچھ کہتی، داخلی دروازے سے آتی آواز کنزا بیگم کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ اس آواز کو تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھیں، اور وہاں کھڑا وجود انہیں حیران کر رہا تھا۔ زرمینہ، مہمانوں کو دروازے پہ کھڑا نہیں رکھتے۔ اذان جو کنزا بیگم کو باہر کھڑا دیکھ چکا تھا، داخلی دروازے پر آتا ہوا کہنے لگا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں اس وقت علینا کے کیے گئے دعوے کی تصدیق کے لیے آئی ہوں گی۔ جی لالا، میں تو زرمینہ کچھ کہتی اس سے پہلے کنزا بیگم کے تاثرات اسے خاموش کروا گئے۔ ان کے چہرے پر پھیلی حیرت و پریشانی کسی کے لیے بھی بھانپنا مشکل نہیں تھا۔ تم جاؤ زرمینہ، وہ حکمی انداز میں کہتا کنزا بیگم کی جانب آیا تو زرمینہ سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ علینا جلدی سے ناشتہ ختم کر کے باہر آئی تو کنزا بیگم کو کمال ہاؤس کی جانب جاتے دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے جانے والی تھی جب عین اسی وقت اس کی گاڑی گھر کے سامنے رکی تھی۔ ایک انجان انسان گاڑی سے نکل کر چابی اس کی جانب بڑھا گیا۔ میڈم جی، آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ وہ چابی علینا کی جانب بڑھاتا کمال ہاؤس کی جانب چلا گیا۔ علینا سمجھ گئی کہ وہ یقیناً کمال خان کا ہی کوئی ڈرائیور یا ملازم ہوگا جسے اذان نے علینا کی گاڑی ٹھیک کر کے اس تک پہنچانے کا کام دیا ہوگا۔ وہ خود جلد سے جلد اذان سے مل لینا چاہتی تھی، اسے منانا چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کمال ہاؤس کی جانب بڑھی تھی، جہاں سامنے ہی کنزا بیگم کھڑی کسی سے بات کر رہی تھیں۔ ان کی جانب جانے کے بجائے وہ کچھ فاصلے پر ہی رک گئی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اذان کو دروازے پر آتے دیکھا تھا۔ کنزا بیگم کی حیرانگی اور اذان کا وہی بے تاثر چہرہ۔ اب اذان ان کی جانب آیا تھا۔ السلام علیکم۔ اذان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے سلام کیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، انہوں نے نظر دوڑاتے اذان کے چہرے پہ دوڑاتے ہوئے کہا تو جواباً اذان فقط لب کچل کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اب اسے ایسے ہی بہت سے لوگوں کی حیرت اور شدید رویے برداشت کرنے ہوں گے، مگر وہ باقی سب کو علینا کی طرح باتیں نہیں سنا سکتا تھا، اس لیے بس خاموشی سے ان کی جانب سے آنے والے اگلے سوال کا انتظار کرنے لگا۔ یہ سب کیا ہے اذان بچے؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ بے یقین نظریں اور بے چین لہجہ ہر سچ جاننے کا متمنی تھا۔ وقت و حالات کی ضرورت، اس سے زیادہ میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اذان نے سرسری سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے ایک نظر ارد گرد دیکھا تو نظر کچھ فاصلے پر کھڑی علینا پر پڑی تھی۔ ایسے کون سے حالات تھے بیٹا کہ تم خود کو مرا ہوا ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے، اور تمہارے پیچھے تمہارے اپنوں نے جو تکلیف، جو اذیت برداشت کی، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ اپنے جان سے پیارے کو جلی ہوئی لاش کی شکل میں دیکھنا اور منو مٹی تلے دفنا کر 2 سال اس کی قبر پر رونا، اور 2 سال بعد پتہ چلے کہ آپ کا وہ اپنا تو زندہ ہے، کہیں کسی دوسرے شہر میں دوسری زندگی کے ساتھ جی رہا ہے۔ یہ احساس کتنا تکلیف دہ ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ انہوں نے سوالات کے ساتھ شکوہ بھی کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے کسی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اذیت کا اندازہ لگا سکتا ہے جو میں نے سہی ہے۔ کچھ چیزیں دنیا کی نظر سے چھپی رہیں تو ہی اچھی ہوتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی گھلی تھی۔ وہ اذان جو پہلے بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، آج اس کا لہجہ کنزا بیگم کو حیران کر رہا تھا۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ میں نے ڈیڈ کو بہت دکھ پہنچایا ہے، اور ان سے خود مل کر سب کلیئر کر لوں گا، مگر پلیز آپ یا کوئی بھی ان سے میرے بارے میں کچھ نہیں کہے گا۔ دیکھیں کنزا پھپھو، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور ڈیڈ میرے لیے کیا ہیں اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا، مگر پلیز ابھی آپ ان سے کچھ نہیں کہیں گی۔ آخر میں اپنے لہجے کو نرم کرتے اذان نے کنزا بیگم سے کہا تھا، مگر وہ سب جو 2 سال پہلے، میں زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا، بس اتنا جان لیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ میری ہی گاڑی تھی، مگر وہ لاش آہن کمال خان کی تھی جسے سب اذان لاشاری سمجھ بیٹھے تھے۔ باقی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں میرا نام آنا اور آہن کمال خان کا اس جگہ ہونا اور سب سے تعلق، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ اذان نے کنزا بیگم کی حیرت کو ختم کرنے کی ادنا سی کوشش کی، مگر علینا اور کنزا بیگم کی حیرت اور سوال مزید بڑے تھے۔ تو تم گھر کیوں نہیں لوٹے؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ کیونکہ میں اس وقت گھر لوٹنے کی حالت میں نہیں تھا، بہت مشکل سے موت سے لڑ کر واپس آیا تھا، اور پھر مجھے اپنے ماضی کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا۔ 8 مہینے میں نے بنا اپنے نام اور نشان کے گزارے ہیں، اور پھر جب سب یاد آیا تو دل کیا ایک بار پھر سب بھول جاؤں۔ کچھ فاصلے پر کھڑی علینا کو دیکھتے ہوئے اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ آہن کے ایکسیڈنٹ کی خبر سے آئزہ کمال خان بہت ٹوٹ گئی تھیں۔ ان کی ذہنی حالت ایسی نہ تھی کہ انہیں آہن کی موت کی اطلاع دی جاتی، اور پھر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ مجھے ہی آہن سمجھ بیٹھیں، اور آج تک وہ مجھے ہی آہن سمجھتی ہیں۔ اذان کی بات سن کر کنزا نے سر اس بات میں ہلایا۔
عائزہ بیگم کی آہن کے لیے دیوانگی تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، پر اس سمے ہمارا اور بابا کا کیا قصور تھا؟ علینا جو کافی دیر سے پیچھے کھڑی اذان کی باتوں کو سنتی ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، یہ کہتے ہوئے آگے آئی تھی۔ قصور تو سارا میرا تھا علینا، آئی نو ڈیٹ، بہت غلطیاں کر چکا ہوں میں، مگر اب کسی غلطی کو دہرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ علینا کے آتے ہی اذان کے لہجے میں ایک بار پھر کرواہٹ کھلی تھی جو کنزا بیگم کو عجیب لگی۔ وہ تو اذان کو علینا کے پیچھے پاگل دیکھ چکی تھیں، ان کے لیے اذان کا علینا کے ساتھ ایسا رویہ ناقابل یقین تھا، اذان کے زندہ ہونے سے بھی زیادہ حیران کن۔ دیکھا آپ نے پھپھو، میری کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ایسا کیا ہو گیا ہے جو ہم سب سے یوں خفا ہو کر بیٹھ گیا ہے کہ ہماری فکر اسے ڈرامہ خوشی اسے دکھاوے سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ کنزا بیگم کے سامنے علینا کی ڈھارس بندی تھی، ان کی موجودگی پر ہی اذان نے کچھ سوالوں کے جواب تو دیے تھے۔ کیا ہوا ہے علینا، تمہیں سچ میں یاد نہیں یا پھر کر کے بھول جانے کی عادت آج تک قائم ہے؟ اذان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جتلاتے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ کیا مطلب؟ علینا نے ماتھے پر بل ڈالے استفسار کیا۔ کنزا بیگم کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ ہماری آخری ملاقات بھول گئی ہو علینا لاشاری؟ ذو معنی مسکراہٹ کے ساتھ اذان نے کہا تو علینا کے چہرے پر ایک کے بعد دوسرا رنگ آن گزرا تھا، بہت کچھ یاد آیا تھا۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ یہاں اس بات کا حوالہ بھی آئے گا۔ کنزا بیگم ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ علینا کے منہ سے زبان چھین کر اذان کنزا بیگم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آئی ہوپ آپ اس سلسلے میں فی الوقت ڈیڈ سے کچھ نہیں کہیں گی، میں نہیں چاہتا وہ کسی قسم کا شوق برداشت کریں۔ حتمی لہجے میں کہتا وہ ایک بے تاثر نظر علینا کی جانب ڈال کر واپس کنزا بیگم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، مگر اس گھر میں رہتے ہوئے میں ہمارے بیچ کی جان پہچان اور تعلق کا حوالہ کبھی نہیں دے پاؤں گا۔ یہاں آپ میرے لیے میری ماں عائزہ کمال کی ایک سہیلی سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوں گی۔ دروازے سے عائزہ بیگم اور حارث کو آتا دیکھ کر وہ فوراً کہتا واپس ایک بار پھر خود کو آہن کمال خان کے خول میں چھپا گیا تھا۔ ارے کنزا، آپ بہت اچھا سرپرائز ہے، آپ آج اسکول نہیں گئیں؟ عائزہ بیگم نے کنزا بیگم کو دیکھتے ہی استفسار کیا۔ حارث بھی سواریہ نظروں سے وہاں موجود سبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کنزا بیگم کی موجودگی، اذان کا بے تاثر چہرہ اور علینا کا کھویا کھویا انداز اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ جی وہ علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اس لیے تھوڑی لیٹ جانے کا ارادہ کیا تھا، پھر سوچا از آہان کا شکریہ ادا کر دوں، انہوں نے ہی تو علینا کو ہاسپٹل پہنچایا تھا اور پھر اپنے ساتھ گھر لے کر آئے۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کنزا بیگم نے زبردستی مسکرا کر اپنے اس وقت یہاں ہونے کا جواز پیش کیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی بیٹی؟ عائزہ بیگم بھی علینا کے جانب مڑی تھیں جو بت بنی زمین پر نظریں گاڑے اذان کی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ جی؟ خالی اس ذہنی کی کیفیت میں وہ عائزہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کنزا اور اذان کو دیکھتے ہوئے علینا سے پھر سوال کیا تھا۔ علینا کی غائب دماغی ان کے لیے عجیب تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ بنا جواب دیے وہ واپسی کے لیے پلٹ کر تیزی سے وہاں سے نکل کر چلی گئی تھی۔ اس کو کیا ہوا؟ عائزہ بیگم کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کنزا بیگم نے سرسری سے لہجے میں کہہ کر ایک جتلاتی ہوئی نگاہ اذان پر ڈالی تھی۔ میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ عائزہ سے کہتی وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اذان کو کوئی اشارہ کرتی پلٹ گئیں تو اذان بھی عارض کی نظروں کو نظر انداز کرتا عائزہ بیگم کو لیے اندر آ گیا تھا۔ اذان سے ملنے کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ کنزا بیگم کے بار بار کہنے پر بھی اس نے دروازہ نہ کھولا تھا، بس ان سے کچھ وقت اکیلے میں مانگ لیا تھا۔ وہ سمجھتے ہوئے علینا سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتی اسکول کے لیے نکل گئی تھیں، مگر ان کا ذہن الجھ گیا تھا۔ علینا مسلسل اذان کی باتوں، اس کے غصے، اس کی نفرت اور ان کی ہوئی اس آخری ملاقات کو سوچے جا رہی تھی جس کا حوالہ اذان نے دیا تھا۔ کیا اس کی ناراضگی کی وجہ وہ ملاقات تھی؟ خود اذان بھی ایک بار پھر ماضی کی اذیت ناک یادوں میں کھو گیا تھا، وہ یادیں جن کی بھنک بھی اس نے کسی کو نہ لگنے دی تھی، مگر علینا کی بے پرواہی اور اس کا رویہ اذان کو مزید غصہ دلا دیتا تھا۔ اتنا سب کچھ کر کے وہ کیوں خود کو بے قصور اور قابل ترس ظاہر کر رہی تھی؟
کنزا بیگم کے سامنے وہ کیسے اذان کو لاپرواہ خود کو مظلوم ظاہر کر رہی تھی۔ اب وہ ایسے ہی معراج لاشاری کے سامنے ظاہر کر کے اذان کو غلط اور خود غرض ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ علینا کو لے کر اذان لاشاری کی بدگمانیاں اتنی شدت پکڑ چکی تھیں کہ اسے تو اب علینا کی فکر بھی دکھاوا لگتی تھی۔ اس کا کیا گیا اچھا فعل بھی اذان کی نظر میں مشکوک ہی ہونے والا تھا۔ وجہ تھی وہ ایک ملاقات جس کے بعد اذان لاشاری کے لیے بہت کچھ یا پھر سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کا وقت، اس کی حیثیت، اس کی سوچ اور اس کا دل، اور اس سب کے بعد جو بدلا تھا وہ اذان لاشاری خود تھا۔ وہ زندگی جینے والا انسان فقط زندگی گزارنے لگا تھا۔ دل مر چکا تھا یا مار دیا گیا تھا، مگر مرنے کے بعد بھی دل اپنے قاتل کا نام پکارتا نہیں تھکتا تھا، کسی بھٹکتی ہوئی روح کی طرح جو اپنا قتل کرنے والے کے تعاقب میں ہو تاکہ اس سے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ لے سکے۔ مگر یہاں اذان لاشاری کا دل علینا لاشاری کے تعاقب میں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار بیٹھا تھا، مگر دماغ نے دل کو جکڑ رکھا تھا، اور اب دماغ دل کو کوئی بے وقوفی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا۔ مگر آنے والا وقت نہ تو دل اور نہ ہی دماغ کھیلنے کی اجازت دینے والا تھا۔ اب بات قسمت اور تقدیر کے ہاتھ میں جانے والی تھی۔ قسمت اور تقدیر وقت سے ہاتھ ملا کر دل و دماغ سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے والے تھے، جہاں دل کی دعائیاں اور دماغ کا جھٹپٹانا کسی کام نہیں آنے والا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ شام میں کنزا بیگم اسکول سے لوٹیں تو اپنے سوالوں کے جواب کے لیے علینا کے سامنے آن بیٹھی تھیں۔ جی پھپھو، علینا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کچھ باتوں کا خلاصہ ہونے کا۔ اذان جس آخری ملاقات کی بات کر رہا تھا اس میں ایسا کیا ہوا تھا علینا کہ اذان تم سے اتنا خفا اور بدگمان ہو گیا ہے؟ کنزا بیگم کے براہ راست سوال پر علینا کا دماغ ایک بار پھر ماضی میں جا دھمکا۔ علینا، تمہیں میرے لیے یہ کرنا ہوگا۔ زہیب کے الفاظ کی بات گرج اس کے کانوں میں ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں بیٹھا وہ ایک بار پھر سگریٹ سلگائے اس خوبصورت دن اور اس کے ہولناک انجام کو سوچ رہا تھا جب وہ مری اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا، زندگی کی ہر فکر و تنگی سے دور، زندگی کی ہر تلخی سے دور۔ مری کی سڑکوں پر مزے سے گھومتا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اٹھنے والے قدم اسے کس تکلیف اور اذیت سے دوچار کرنے والے ہیں، یا پھر اپنے فون پر آنے والی علینا کی کال دراصل اسے کس مصیبت کی دعوت دے رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ صدا کا علینا کا دیوانہ، علینا کے بلانے پر کہیں بھی پہنچ جانے والا، کیسے علینا کے بلاوے کو رد کر سکتا تھا۔ اسی لیے آنے والے وقت کی پرواہ کیے بنا وہ علینا کے پاس پہنچا تھا۔ اپنے دوستوں کو خفا کر کے وہ اس کے لیے وہاں آیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد تو وہ خود سے اور زندگی سے ہی خفا ہو جائے گا۔ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اور چرچ دیکھنے جانا چاہتا تھا جب علینا نے اسے کال کر کے اپنے پاس بلایا تھا۔ نبھیا اور آویز سے معذرت کرتا وہ علینا کے جانب آیا تھا، چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سے جائے وہ قدم قدم چلتا علینا کے قریب آتا اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کہو کزن، کیا بات ہے؟ صبح ہوئی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے اذان نے چہرے پر نرم مسکراہٹ سے جائے استفسار کیا تھا۔ تمہاری یاد تو نہیں آ رہی تھی جو تم اتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہو؟ علینا نے اپنے عذلی مغرور انداز میں کہا تو زندگی میں شاید پہلی بار اذان کو علینا کا لہجہ برا لگا تھا۔ صبح وہ حشام کے لیے اس سے لڑی تھی اور اب اپنے رویے پر شرمندہ ہونے کے بجائے وہ خود اسے ملنے بلا کر ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ یہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی بدگمانی کی ابتدا تھی اور اس کی انتہا کافی تلخ اور حیران کن تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ آگے پھر سسپینس، کیا ہوگا آگے یہ تو ہمیں آگے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔